أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الإمام العلي عليه الصلاة وأزكى السلام: يتفاضل الناس بالعلوم والعقول لا بالأموال والأصول. مولانا متقیان غالب علی کل غالب مطلوب علی کل طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے درمیان فضیلتوں کے اعتبار سے لوگوں کو پرکھنا ہو، جانچنا ہو، دیکھنا ہو کہ کس انسان میں کتنی فضیلتیں موجود ہیں، تو فضیلتوں کا پیمانہ، فضیلتوں کا معیار لوگوں کے درمیان در حقیقت علوم اور عقول ہوا کرتی ہیں. یعنی کس کے پاس کتنا علم ہے، کس کے پاس کتنی عقل ہے. جتنا زیادہ علم اور عقل ہوگا اتنا ہی لوگوں کے درمیان اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ، اس کی فضیلت زیادہ بیان ہوگی، اس کی حیثیت زیادہ ہوگی. لیکن اس مزاج کو دنیا کے اندر پایا جاتا ہے. مولانا متقیان نے یہ کہہ کے ختم کیا کہ لا بالاموال والاصول، نہ تو مال کی بنیاد پہ لوگوں میں فضیلتیں طے پاتی ہیں اور نہ ہی اصول اور قواعد کی بنیاد پہ لوگوں کے درمیان فضیلتیں طے پاتی ہیں. فضیلتوں کا معیار اور میزان اگر کوئی ہے تو وہ صرف علم اور عقل ہے، نہ کہ مال اور اصل. اس منزل کے اوپر ہر جہت سے آپ غور فکر کریں اور مولانا متقیان کی اس اہم ترین حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا زیادہ معلوم ہوگا کہ علم اور عقل ہی بنیاد بنتا ہے. مال اور اصل شجرہ کبھی اس منزل کے اوپر ان کے مقابلے پہ باعث فضیلت نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں علم سے متمسک رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. عزیز بن، گفتگو ہماری چل رہی تھی وجوب معرفت کی دلیل سے متعلق کہ وجوب معرفت کی دلیل کیا ہے. معرفت واجب ہے، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی معرفت واجب ہے. تو اس معرفت کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا جملہ کہتا ہے سندن للاجماع، اجماع کی طرف نسبت دیتے ہوئے علی وجہین، دو دلیلیں ہیں، دو طریقے سے ہم اس معرفت کے وجوب کو ثابت کر سکتے ہیں. کون کون سی دلیل ہے؟ ایک عقلی ہے اور ایک سمعی ہے. ایک گفتگو کو آپ ملاحظہ فرمائیے. پہلی وجہ انہوں نے کہا اما الاول، پہلی وجہ فل وجہین، تو یہ عقلی دلیل جو ہے دو دلیل سامنے آتی ہیں، دو طرح سامنے آتی ہیں. دلیل عقلی جو ہوگی وہ بھی دو حصوں میں منقسم ہوگی، دو طریقے ہوں گے. پہلی وجہ بتا دیے کہ چونکہ یہ معرفت دافع خوف ہے، ایک خوف کو دفع کرنے والی جو انسان کو اختلاف سے حاصل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ گزر چکا ہے. الثانی، دوسری دلیل، دوسری وجہ، یعنی کہ دلیل عقلی کی دوسری حیثیت، ٹھیک ہے نا، اس کو درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارا. الثانی ان شکر المنعم واجب، شکر منعم واجب ہے. شکر منعم کا مطلب کیا؟ نعمت کا دینے والا جب اپنی نعمت دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے. فرض کیجئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے پانی پلائیے، آپ پانی لے کے آئے تو آپ کیا لے کے آئے؟ آپ ایک نعمت لے کے آئے، ٹھیک ہے نا. ان شکر المنعم واجب، منعم کا شکر ادا کرنا. منعم کسی کا صیغہ اسم فاعل ہے، نعمت دینے والا. منعم جو بھی ہو اس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. ایک بات، ولا یتم، اور یہ تمام نہیں ہوتا کیا؟ یہ شکر مکمل ہی نہیں ہوتا الا بالمعرفہ، مگر جب تک کہ معرفت نہ ہو. بھئی مجھے آپ نے پانی لا کے دی، مجھ تک پانی، مجھے پیاس لگ رہی تھی، پانی آ گیا، اس پانی کا شکریہ ادا کرنا مجھ پہ واجب ہے. عقل کہہ رہی ضروری ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں. تلاش کروں گا کون ہے وہ انسان کہ جس نے مجھے یہ پانی اور یہ عظیم ترین نعمت لا کے دی ہے. میں پوچھوں گا آپ سے کون لے کے آیا؟ آپ نے کہا جی آپ لے کے آئے، تصویر صاحب لے کے آئے، آپ جعفری صاحب لے کے آئے، فیض صاحب لے کے آئے. مجھے بہت اچھا آپ لے کے آئے، بھائی بہت بہت شکریہ. تو یہ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا کون صاحب لے کے، یہی تو معرفت ہے. تو شکریہ ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ معرفت نہ ہو.
اما انہ واجب، سوال پیدا ہوتا ہے یہ واجب ہے، شکر واجب ہے، کیوں؟ اس کی کوئی پوچھ سکتا ہے نا، کسی نے کہا شکر واجب ہے، اما انہ کی طرف الٹے گی شکر کی طرف، لیکن یہ بات کہ شکر واجب ہے کیوں؟ فَلِاسْتِحْقَاقِ الذَّمِّ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ بِتَرْکِهِ، اس لیے کہ عقلاء کے نزدیک جو عقل مند انسان ہیں ان کے نزدیک یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو انسان شکر ادا نہیں کرتا ترک شکر کا مرتکب ہوتا ہے، عقلاء کے نزدیک اس کو مذمت کے لائق سمجھا جاتا ہے کہ کتنا برا انسان ہے یہ، اس نے عظیم ترین نعمت دی اور یہ شکریہ بھی ادا نہیں کر رہا ہے، وہ شکریہ بھی ادا نہیں، شکریہ ادا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے؟ جب وہ نعمت پا رہا ہے، اور اگر کوئی نعمت کو پانے کے بعد بھی شکریہ ادا نہ کرے، مزاجی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا عوام الناس میں کہتے ہیں ہم کیسے انسان ہیں، ہم نے تو احسان کیا، ایک تھینکس بھی نہ کہا انہوں نے، تو ایک شکریہ بھی نہ کہا انہوں نے، تو کم سے کم یہ عقل مند انسان کہتے ہیں اگر کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس کو برا کہتے ہیں، فَلِاسْتِحْقَاقِ الذَّمِّ، چونکہ مذمت کے لائق سمجھتے ہیں عند العقلاء، عقلاء کے نزدیک بترک شرک، اگر کوئی انسان شکر کو ترک کر دے، ٹھیک ہے نا یہ بات۔ وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْمَعْرِفَةِ، اب دیکھیں دو باتیں تھیں یہاں پہ، ان شکر المنعم واجب، یہ تو بات گزر چکی ہے، دوسری بات وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْمَعْرِفَةِ، اور شکر تمام نہیں ہوتا جب تک کہ معرفت نہ ہو، اب یہ بات کی ہے۔ وَأَمَّا، اب دوسری بات ہے أَنَّهُ، کہ وہ شکر منعم، شکر جو ہے لا یتم، تمام نہیں ہوتا الا بالمعرفت، معرفت میں، یہ کیوں ہے؟ فلأن الشکر انما یکون بما یناسب حال المشکور، اس لیے کہ شکر جو ہوتا ہے وہ مشکور کی حالت کے مطابق ہوتا ہے، جیسا نعمت دینے والا ہوگا ویسا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ ایک انسان نے آپ کو پانی پلایا تو شکریہ اس کا اور ہوگا، وہ پانی اچھے سے گلاس میں لے کے آیا اس کا شکریہ اور ہوگا، وہ ٹھنڈا پانی لے کے آیا اس نے وہ پانی ہوگا، آپ سے بغیر مانگے اس نے پیش کر دیا اس کا عنوان دوسرا ہوگا۔ کوئی اب جیسے اب ہماری طرف تو نہیں ہے مغربی یو پی میں، مشرقی یو پی میں جائیے آپ کہ وہاں پانی کو پیش کرنے سے پہلے کوشش کھانے کو پیش کی جاتی ہے، بسم اللہ یہ لیجیے پہلے کھائیے، خالی پیٹ پانی نہیں پلایا جاتا۔ تو اب اگر کوئی فرض کیجیے آپ کو ایک لڈو بھی رکھ کے دے رہا ہے، فرض کیجیے کہ یہ لیجیے، یا گڑ رکھ کے دے رہا ہے، فرض کیجیے بھائی پانی پی لیجیے، فرض کیجیے، تو سامنے کی بات ہے کہ ایک پانی پلانے والے کا شکریہ اور ہوگا، اور جس نے ساتھ میں کچھ رکھ کے دیا اس کا مزاج کچھ اور ہوگا۔ کوئی ایک روٹی دے گا تو اس کا شکریہ الگ ہوگا، اور کوئی بہت اچھے اچھے کھانے کھلائے گا، حال مشکور کے اعتبار سے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا؟ معرفت سے معلوم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ فَهُوَ مَسْبُوقٌ بِمَعْرِفَتِهِ، لہذا حال مشکور مسبوق معرفت ہے، پہلے معرفت آئے گی اس کے بعد میں بات سامنے آئی، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ شُكْرًا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو شکر نہیں کہا جا سکتا۔ شکر وہی ہوتا ہے کہ جو معرفت کے ساتھ ہو اور مناسب حال مشکور ہو۔ بات واضح ہوئی؟ والباری تعالی منعم، اب نتیجہ دینے لگا، والباری تعالی منعم، اللہ سبحانہ و تعالی منعم ہے، کوئی شک ہے اس میں نہیں ہے۔ فیجب شکرہ، فیجب شکر ہو، لہذا اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ فیجب معرفتو، جب شکر واجب ہے تو معرفت واجب ہے۔ ولما کان التکلیف واجبا فی الحکمہ، اور جب کہ تکلیف حکمت پروردگار میں ضروری تصور کی گئی ہے، یعنی کہ ہم لوگ کو تکلیف ادا کر، ہمیں کچھ ذمہ داریاں دینا، تکلیف سے بعد ہمیں ذمہ دار بنانا، جب یہ واجب ہے حکمت پروردگار میں، کما سیاتی، اب کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ صبر کیجئے، انشاءاللہ یہ دلیل بعد میں آئے گی جب ہم بتائیں گے کہ ہمیں اس نے ذمہ دار کیوں بنایا ہے، ذمہ دار بنانا اس کی حکمت میں کیوں واجب ہے، یہ بعد میں آئے گا۔ وجب معرفت مبلغ، تو یاد رکھیے جب اس کی حکمت میں ہمیں ذمہ دار بنانا واجب ہے تو ویسے ہی ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے مبلغ کی معرفت بھی ادا کرے، اس کی مبلغ کی صرف اسی کو پہچانا نہیں ہے، جو اس تکلیف کو ہم تک پہنچا رہا ہے کون ہے، کہیں کوئی جھوٹ موٹ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے تم سے یہ کہا ہے،
تو جب اس کی معرفت واجب ہے تو اس کے مبلغ کی معرفت بھی واجب ہے. مبلغ کون ہے؟ وَهُوَ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مبلغ پروردگار کون ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ حافظہ، اور صرف مبلغ ہی کی معرفت نہیں ہے، اس تکلیف کے حفاظت کرنے والے کی بھی معرفت واجب ہے. وہ کون ہے؟ وہ الامام، وہ امام ہے. وہ معرفت المعاد، اور معرفت معاد بھی واجب ہے. قیامت کی معرفت بھی واجب. کیوں واجب ہے جناب قیامت کی معرفت؟ کیوں؟ لاستلزام التکلیف وجوب الجزا، اس لیے کہ تکلیف کا لازمہ یہ ہے کہ جزا بھی واجب کی جائے. جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کریں اور آپ کو کام کر کے آئیں، تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں کم سے کم شاباش کروں، جزاءً میں کم سے کم آپ کو شاباش تو کہوں، جزا تو دوں، کم سے کم کچھ تو جزا ہو. اب جزا کے عنوان الگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب تکلیف رکھ دی اللہ نے، یہ واجب، یہ حرام، یہ مکروہ، یہ مستحب، یہ مباح، وہ ضروری، وہ ضروری نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم نے اس کے مطابق زندگی گزاری. تو کوئی ایک دن ایسا بھی تو ہو کہ جب ہم اس کے کہے ہوئے مطابق زندگی گزارنے کے بعد اس کی بارگاہ میں جائیں تو کم سے کم وہ کہے کہ ہاں ہاں یہ ایک ایسا بندہ میرا آیا، اس نے میری بات کو مانا ہے، جزاءً میں اس کو جنت میں بھیجوں گا. اور اگر کوئی نہ مان کے وہاں جائے تو جزاءً کہہ سکے کہ ہم تمہیں جہنم میں بھیجیں گے. بات واضح ہو گئی. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.